سب سے پہلے اس کے لیے جو کوششیں کی گئی، کیونکہ جو اس سے پہلے ہم ایک چیز اور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی. ابھی جو اسلامی کوڈ آف ایتھکس ہے، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دنیا میں میڈیا چینلز ویسے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، میڈیا جس طرح اپنا کام کر رہا تھا وہ پہلے سے کر رہا تھا. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مغرب کے جو میڈیا ہے، جو چینلز ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف وہ فیکٹس پیش کر رہے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، تو وہاں پہ ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ ان کا جو طریقہ ہے خبریں دینے کا، انفارمیشن دینے کا، اور ہمارا جو ہوگا وہ مختلف ہوگا، اور ہم اپنی بات کو، اپنے موقف کو دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور ہم اس پروپیگنڈے کا جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے لیے کوششیں کی گئی کہ ہم کیسے مغرب کا جو میڈیا ہے، ویسٹرن کا جو میڈیا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. سب سے پہلی جو ایشین اسلامک کانفرنس منعقد ہوئی، کس نے کی؟ ورلڈ مسلم لیگ. اب یہ ورلڈ مسلم لیگ ایک تنظیم ہے جو مکہ بیس ہے، جو مکہ میں اس کا یہ بیس کرتا ہے. 1978 کی بات ہے اور یہ کراچی میں ان کی جو کانفرنس منعقد ہوئی. ان کا بھی مقصد یہی تھا، مقصد یہ تھا کہ مغرب کی اجارہ داری کو میڈیا سے کم کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا جواب دینا. ان کا یہ مقصد تھا. دوسری جو کوشش کی گئی اس کے لیے، the first international Islamic news agency IINA Islamic International News Agency، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد رکھنے والا جو ادارہ تھا وہ تھا OIC، جو مسلمانوں کا 57 اسلامی ممالک کا جو ادارہ ہے ان کی بات کرتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے. 1979 میں، اور یہ سعودی عربیہ میں یہ انٹرنیشنل نیوز اسلامک نیوز ایجنسی بنیاد رکھی. ان کے بھی مقاصد وہی تھے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. تیسری جو کوشش اس ضمن میں ہوئی وہ ہے the first international conference of Muslim journalists. انڈونیشیا میں 1981 میں مسلمان صحافیوں کا انڈونیشیا میں ایک کانفرنس ہوئی، اور وہاں پر بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ ہم کیسے اس کو کم کریں گے اور اپنا جو نظریہ، اپنی جو بات ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور ہم بتائیں گے. کیونکہ اسلام کا مطلب ہے، مسلمان کا مطلب ہے اسلام کے لیے کام کرنا. وہ اگر صحافت میں کام کر رہا ہے وہ اسلام کے لیے کرے گا، وہ سیاست کرے گا وہ اسلام کے لیے سیاست کرے گا. اسلام اور مسلمان کا مطلب یہی ہے. اب جو اس کے جو پرنسپلز ہیں اس کی بات کرتے ہیں، اسلامک کوڈ آف ایتھکس کے جو پرنسپلز ہیں. اسلامک کوڈ آف ایتھکس کے کیا پرنسپلز ہیں؟ پہلی چیز نمبر 1، توحید. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید وہ کنسپٹ ہے، وہ چیز ہے جو ہم شروع سے پڑھتے رہے. عقیدہ توحید. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے اوپر، آپ نے ایک اللہ کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لینا. اب ایک اللہ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، ایک اللہ نے، اس اللہ نے ہمیں بھی تخلیق کیا. اس نظام کو تخلیق کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے. اس بات پر یقین بنا لینا یہ ہے توحید. اب توحید کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہم بات کرتے ہیں ان کا جو اپنا میڈیا ہے، ان کا جو اپنا طریقہ ہے، ان کا جو اپنا ضابطہ ہے، ہم اگر توحید کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ توحید کہ یہاں پہ آنا ہمیں ان سے کیسے ممتاز کرتا ہے، ایک بڑا سوال ہے. ایک صحافی ہے، وہ مغرب کا ہے، وہ رپورٹ بناتا ہے
لکھتا ہے کسی ایونٹ کے اوپر، اور جب وہ لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں لکھ رہا ہوں یہ میں نے پیش کرنی ہے کس مقصد سے، اس مقصد سے کہ لوگوں تک یہ پہنچے اور لوگ خوش ہوں. میرا جو باس ہے یہ دیکھے وہ مجھے داد دے کہ آپ نے بڑی اچھی رپورٹ بنائی. اب اس رپورٹ میں وہ غلط بیانی کرتا ہے، یہ غلط چیز ہے. اس رپورٹ میں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فیکٹس اینڈ فگر کو غلط پیش کرتا ہے. یہ وہ صحافی ہے جو مغرب میں کام کر رہا ہے. اب جہاں پہ مسلمان کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان صحافی یہ کرتا ہے کہ جب وہ رپورٹ بنائے گا، جب وہ پیش کرے گا، عوام کو خبریں دے گا، تو وہ ایک چیز کا خیال رکھے گا. وہ خیال کیا ہے؟ وہ خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. دوسری چیز، سچائی، ٹروتھ اینڈ ایکوریسی. اب یہ کیا ہے؟ آپ نے جو چیز پیش کرنی ہے، صحافتی اصول ہے یہ جو، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب یہ جو سچائی ہے اور ایکوریسی ہے وہ بھی یہی چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اپنے لیے خود طے کیا ہے. ہمارے لیے ہمارا دین اس میں آ جاتا ہے، ہمارا مذہب آ جاتا ہے، ہمارا رب آ جاتا ہے، ہمارا قرآن، ہمارا نبی آ جاتا ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. اب ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، مسلمان اس پہ عمل کرتا ہے، وہ اس کے لیے پتھر کی لکیر ہے، وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا جو اللہ پاک نے اس کے لیے رکھ لیا، اللہ پاک نے فرما دیا. اب ان کے جو قوانین ہیں اس پہ رد و بدل ہو سکتا ہے. اسلام وہی ہے جو 1400 سال پہلے ہے اور وہی ہوگا قیامت تک. تیسری چیز، آزادی، انڈیپینڈنس. آزادی کیا ہے؟ آزادی، جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو صحافت میں آزادی یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں کہ آپ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے آزاد ہیں اور آزادی کا حق دیا جائے. صحافت کا یہ جو یہاں پہ آزادی کا مطلب ہے صحافت میں. اسلام بھی آزادی کے حق میں. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اظہار رائے کر سکتے ہیں، آپ کو حق، لیکن ایک ضابطے کے اندر، ایک دائرے کے اندر، اس کے اندر رہ کر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آگے ہدایت گمراہی سے واضح ہوتی ہے. زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے حق، سچائی اور باطل، حق اور باطل آپ کے سامنے. اب آپ نے تیسری جو چیز ہے وہ ہے فیئرنس اینڈ امپارشلٹی، انصاف اور غیر جانبداری. یہ بہت بڑا اصول ہے صحافت کا. جب ہم پڑھتے ہیں اور کہیں پر بھی جو آپ پڑھتے ہیں، آپ نے میڈیا ویسٹرن میں پڑھنا ہے، آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے، آپ نے اسلام کے حوالے سے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ نے انصاف کرنا ہے اور غیر جانبدار رکھ کے کام کرنا ہے. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر آ گئے، دو بندے آپ کے سامنے آ گئے، ایک کو آپ پسند کرتے، ایک کو آپ پسند نہیں کرتے. اور جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس بندے نے بڑی اچھی بات کر لی، اب اس کو آپ عوام تک نہیں پہنچا رہے، یا اس کو اگر آپ پہنچا رہے تو آپ اس طرح سے نہیں پہنچا رہے جس طرح اس نے بات کی. آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے اور انصاف کرنا ہے. اس کے لیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. لوگوں سے، اب اچھی بات کے یہاں پہ یہی مطلب ہے، اچھی بات بولیں گے. اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہی کہنا ہے جو حق ہے،
جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، آپ نے وہی کہنا ہے. آپ نے فیکٹس اینڈ فگر کو اپنے طور پر اپنی خواہش کے مطابق اس میں تو بدل نہیں کرنا. پانچویں چیز انسانیت، ہیومینٹی. انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ اب جب اسلام وہ مذہب ہے جس نے 90% جو اس کا اپنا حصہ رکھا ہے وہ انسانیت کے لیے، وہ آپ نے معاملات کا رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع، اس میں سب سے جو مین فوکس تھا ان کا، جس چیز کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی تھی، وہ انسانیت تھی. آپ نے ایسا، اب یہاں پہ انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ بات نہیں کرنی جس سے کسی کا دل دکھے، اور وہ بات حق سچ نہیں ہے. یہاں پہ انسانیت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت. اسلام، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی، کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے، وہ اس لیے کہ یہ جو قرآن ہمارے لیے جو مقام رکھتا ہے، جو یہ کتاب ہے قرآن، اس کا جو تقدس ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے سے آگے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہم اسی کے اوپر چلیں گے. یہ مسلمان کا اور ان کے بیچ سے جو فرق ہے، یہاں پہ مسلمان زیادہ قوت پکڑتا ہے، زیادہ طاقت پکڑتا ہے، تو مضبوط صافی بن جاتا ہے. اب چھٹے نمبر پہ اکاؤنٹیبلٹی. آپ نے احتساب کرنا ہے. احتساب کا کیا مطلب ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ نے یہ خود طے کرنا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں. آپ نے خود احتسابی کرنی ہے. اکثر لوگ خود احتسابی نہ کرنے کی وجہ سے ایک ایسے راستے پہ چلے جاتے ہیں جو تباہی کا ہوتا ہے. تو احتساب صحافی کا جو وہ دے رہا ہے، عوام کو معلومات دے رہا ہے، خبریں دے رہا ہے، وہ جو احتساب اس نے کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، وہ بڑی ضروری ہے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے. تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتلائے گا جو تم کرتے ہیں. ٹھیک ہے بولیں کمپلیٹ کریں. یہ جو میں نے ایک نقشہ پیش کیا آپ کے سامنے، اس میں جو آپ کو مضبوط بناتا ہے عمل کی ہے، اس بات کی ہے کہ مسلمان جو مغرب ہے وہ مسلمانوں کو غلط کیوں پیش کرتا ہے. بڑی اہم چیز ہے آپ کو سمجھنا ہے. مغرب مسلمانوں کو غلط کیوں پیش کرتا ہے؟ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، تاریخی تناظر میں جاتے ہیں، اور جتنی بھی مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں اکثر مسلمان فتح ہوتے. جو علاقے ان کے قبضے میں آ جاتے تھے یا جہاں پہ وہ حملہ کرتے تھے، مسلمان آگے آ جاتے تھے. اب وہ جو ان کا خوف ہے مسلمانوں سے، کیونکہ اگر ان کو آزاد چھوڑا گیا مسلمانوں کو تو یہ بہت بڑی طاقت، کیونکہ ان کی آبادی بھی بہت بڑی ہے، ان کی دنیا کی آبادی کے اوپر ان کا بہت بڑا حصہ ہے. اب ان کو خوف اس چیز کی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں، جب مسلمانوں کے ممالک کے اندر میڈیا ہے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ سب پاکستانی میڈیا کو جانتے ہیں. ایک صحابی مجھے آپ بتائیں کوئی ایک صحابی دو تین کے علاوہ جو اسلام کی بات کرتا ہے.
وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی, انہیں غلط ٹریک پہ لگا دیا گیا. اب ان کے لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے, ایک حکومتی لیول پہ, انٹرنیشنل جو اسلامی ممالک ہیں اس لیول پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے ممالک کے اندر میڈیا کو ایک نیا طرز دے, ایک نئے راستے پہ لے کے جائے. بہت شکریہ. آخر میں آپ سوال کرنا چاہوں گا.